سے یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے بہت اہم ہے بلکہ کشمیر کو ہماری شہرہ کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کشمیر کی طرف وہ چاہے آزاد جموں کشمیر کی طرف انشاءاللہ تعالی کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اور اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے. طارق صاحب یہ بتائیے کہ ایک سال تک یہ طارق صاحب یہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. کشمیر میں کل الیکشن ہوئے ہیں, وہاں کشمیری عوام نے بائیکاٹ کیا ہے, زبردستی ووٹ ڈلوانے کی کوشش کی سیکورٹی فورسز نے. آپ جو یو این ہے وہاں معاملہ دوبارہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ انڈیا نے وہ حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے سفارتی سطح پہ. پاکستان اس طرح سے 2019 سے معاملے کو نہیں اٹھا پایا. اب آپ کے پاس موقع ہے اس کو آگے لے کے جانے. دیکھیے ہر وقت کشمیر کی بات ہوتی ہے, ہر فورم پہ ہوتی ہے, وہ سعودی ولی عہد سے ملاقات ہو اس کے دوران ہو, چاہے ایران کے صدر کا پاکستان آنا ہو اور ایران پاکستان کا جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو کیا گیا, مشترکہ اعلامیہ ایشو کیا گیا, اس میں بھی کشمیر کی بات کی گئی. تو ہر سطح پہ اس کو اٹھایا گیا ہے اور حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم پاکستان نے برملا اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھاتے رہیں. طارق صاحب یہ بتا دیجیے ایک سال تک یہ معاملہ مس مینج ہوتا رہا, اب آگے شہادتیں بھی ہوگی اس میں. ایک تو یہ بتا دیں کہ مس مینج کس کی وجہ سے ہوا, دوسرا پولیس کے ساتھ جو وہاں پر ہوا تو اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کے دو سوال ہیں. ایک طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں مظاہرین کے ساتھ, دوسری طرف آپ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس والے وہاں پہ شہید ہوا اس کے ساتھ مکمل ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی مکمل کفالت بھی کریں گے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جمہوری معاشروں کے اندر تحریکیں چلا کرتی ہیں, جمہوری معاشروں کے اندر اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ تحریک چلائی جائے, اپنی آواز اٹھائی جائے, مگر جب وہ تحریک پرامن تحریک سے تشدد کی طرف جاتی ہے تب سٹیٹ کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا, اس کا نوٹس لینا. اگر یہی کام ایک سال پہلے کر لیا ہوتا تو پھر آپ ہی کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ نے پرامن جو ہے مظاہرین پر تشدد کیا ہے, آپ کا طارق صاحب کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال ہے میں نے آپ کے دونوں سوال میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ میں صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, وہی جو پلین تھا, یہ پلین بھی جن لوگوں نے بنایا تھا تو میں کہتا ہوں ان کی وہی خیال تھا کہ اس طرح اتنے لاشیں گریں گے, اس طرح احتجاج ہوگی, پروٹیسٹ ہوگی, وہی چیز دیکھ رہا کہ سینکڑوں ہزاروں لاشیں گر جائے اور یہ میسج جائے. تو میں کہتا ہوں ایز اے ہول آپ دیکھیں تو ان کی ناکامی ہوئی اور پاکستان اور کشمیریوں کی جیت ہوئی. منسٹر صاحب میرا سوال یہ, جیسے آپ نے کہا وزیر نے سب اسٹیک ہولڈر کو بلایا اور مفاہمت ہو گئی, تو کیا ایسی آپ کے جو سیاسی مخالفین پاکستان میں ان سے ایسی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں نا. 9 مئی پہ معذرت کریں, 9 مئی تسلیم کریں کہ ہم نے کیا تھا اور بتائیں کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں پر آج تک پرچہ کیوں نہیں ہو سکا. صنم جاوید پہ پرچہ ہو جاتا ہے تو یہ علیمہ خان, نورین خان, عظما خان کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں. تو تسلیم کریں کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی ہم نے کی تھی. اس کا مطلب تو اور ہوتا ہے مگر ہم نے خاندان کے اندر بیٹھ کے یہ منصوبہ بندی کی تھی اور ہمارا ان کا بھانجا وہاں موجود تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ حملے کروائے ملکی سالمیت کے اوپر, ملک دشمن عناصر کی ایجنڈے کو آپ آگے لے کر چلے. کشمیر میں بھی آپ نے یہی کام کیا تو آپ قوم سے معافی مانگیں. جب تک اس پہ قوم سے معافی نہیں مانگی جاتی اور جب تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور جو ملزمان ہیں ان کو سزا نہیں دی جاتی تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کوئی سوال. دیکھیں آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ ظاہر بات ہے نا کہ ان کی وہی 2 ڈیمانڈ جن کو کیلکولیٹ کر دیا گیا. کل ہم میٹنگ سے ان کے ساتھ لائن پر تھے, ہمارے لوگ بھی چیف سیکرٹری وغیرہ ان کے ساتھ لائن پر تھے کہ اس کی کتنی فائنینشیل امپیکٹ آئے گا اور کتنی ریکوائرمنٹ ہے. تو ان کو کیلکولیٹ کر کے وہی سبسڈی آٹے کی قیمت میں اور بجلی کی نرخوں میں ان کو دی گئی. بہت شکریہ جی. کشمیر کے لوگوں کو آپ نے ریلیف دیا, یہ بڑا ہی اچھا اقدام ہے, بر وقت آپ لوگوں نے کیا. اب یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو باقی عوام ہے کیا ریلیف کے اوپر ان کا حق نہیں بنتا؟ اس کا یعنی کیوں نہیں بنتا؟ جو طارق صاحب نے آپ کو بہت
तफसीली बात की कि जब हमारे क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। इंशाल्लाह ताला सबको महंगाई की फिगर्स भी आपको दिए गए कि रोज़ बरोज़ उसमें कमी आ रही है और माशी इस्तेकाम बढ़ रहा है। इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में चंद महीनों में देखेंगे कि सबको रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। देखिए महंगाई के हवाले से देखिए बात ये मैंने आपको आदादोशुमार बताया कि कमी वाक़ई हुई है। आपको ये समझना होगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस है। उनको हमेशा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट जाती है जिस पे वो अपने मामलात को चलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में जो कमी वाक़ई हो रही है और 20% से 17% पे आ जाना, पिछले साल के मुकाबले में 36% से 17% पे आ जाना, ये सारे पॉजिटिव इंडिकेटर हैं और टाइम के साथ ये मामलात बहुत बेहतर होंगे। Thank you, sir.